السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سے سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور میرے پیارو، یہ مبارک ایام، مبارک مہینے، حج کے مہینے چل رہے ہیں۔ حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں اپنا کوئی اللہ سے سوال کرتا ہے، کوئی بندہ یا بندی اللہ سے سوال کرے، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو جلد سے جلد عافیت کے ساتھ حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ مجھے اس وقت مختصر آپ کو ایک بات بتلانی، اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، علماء جانتے ہیں بڑے مقبول اولیاء کرام میں سے ہیں، جن کی کتابیں فارسی زبان میں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمیوں کو تلاش کیا لیکن کبھی نہیں پایا۔ میں اپنی زندگی میں بہت گھما ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمیوں کو تلاش کیا لیکن وہ 2 آدمی مجھے نہیں ملے۔ نمبر 1، جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، جس نے اللہ کی راہ میں مال لٹایا ہو، جس نے اللہ کے لیے کسی کی مدد کی ہو، جس نے اللہ کے لیے کسی کی امداد کی ہو اور وہ فقیر بن گیا ہو، ویسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو بیماری چل رہی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور لوگ اس کا علاج تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی علاج مل جائے، اس سے بہتر کوئی اس کا علاج نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے لیے صدقات و خیرات کیا جائے۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا جو بھی امتی دین میں ہو یا رات میں اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کر لیتا ہے، صدقہ کر لیتا ہے، اللہ پاک اسے 3 مصیبتوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بولو کتنی مصیبتوں سے؟ 3 مصیبتوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کو کوئی زہریلا جانور نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ جیسے بارش کے موسم میں بہت سے جانور زہریلے نکلتے، کبھی سانپ کو دیکھنے کا موقع ملا تو کبھی اور بھی زہریلے جانور نکلتے رہتے ہیں۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے گا، اللہ پاک اس کو زہریلے جانور کی تکلیف سے بچا لے گا۔ اور نمبر 2، وہ چھت کے نیچے یا دیوار کے نیچے دب کر مر جانے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اچانک کی موت سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ کی ذات علی سے امید ہے اگر اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، مقدر کی موت تو ہر ایک کی آنی ہی آنی ہے، لیکن اچانک کی موت نہیں، جیسے معلوم بھی نہیں تھا اور کوئی حادثہ پیش آ گیا اور اس حادثے میں انتقال ہو گیا، صدقہ کرنے والے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونے والا، بلکہ اس کی موت اللہ عافیت والی اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی ایمان اور کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اس بیماری سے بچنے کے لیے خاص طور پر اہتمام صدقے کا کرنا ہے، جتنا ہو سکے غریبوں کی مدد کرتے رہو۔ اس لیے میں پہلے بھی آپ کو یہ بات بتلا چکا ہوں، بعض دفعہ مالی عبادت اللہ کے بہت قریب تک پہنچا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم جانی عبادتیں نہیں کر سکتے، جیسے تہجد کی نماز میں اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہے، اشراق کا اہتمام کرنا مشکل ہے، چاشت کا اہتمام کرنا مشکل ہے، اوابین کا اہتمام کرنا مشکل ہے۔ تو یہ مالی عبادت اللہ بہت بلند مقام اور مرتبہ مالی عبادت کی وجہ سے بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے میں نے اپنی زندگی میں کسی کو ایسا پایا ہی نہیں کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو اور وہ غریب بن گیا ہو، بلکہ وہ امیر ہی بنتا چلا گیا، مالدار ہی بنتا چلا گیا۔ اور دوسری بات میرے بھائیو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، کہو انشاءاللہ۔
اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا احترام بہت ضروری ہے۔ گھر میں رہنے والی بیوی پر ظلم ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک پوچھ ہونے والی ہے، چونکہ وہ کسی کی لڑکی ہمارے گھر میں امانت ہے، کسی کی لڑکی ہمارے گھر میں امانت ہے، اور جب ہم اس کے دل کو دکھاتے ہیں، یقیناً جب وہ ہمارے ظلم کی وجہ سے ڈرتی ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے تو اللہ کا عرش بھی حرکت کرنے لگتا ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں نے زندگی میں 2 آدمیوں کو تلاش کیا لیکن کبھی نہیں پایا۔ نمبر 1، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو اور وہ فقیر بن گیا ہو۔ نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ یعنی ظلم کرنے والا اللہ کی پکڑ سے بچتا نہیں ہے، اس لیے کبھی بھی نہ اپنی بیوی پر ظلم کرنا ہے، نہ اپنے بچوں کے ساتھ۔ ساس ہے تو بہو کا حق ادا کرے، بہو ہے تو ساس کا حق ادا کرے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں اگر عزت چاہتے ہیں تو انصاف کا معاملہ کرنا ہوگا۔ ظلم ہرگز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے خود ظلم اپنے لیے بھی حرام کر دیا، اور اللہ فرماتے ظلم میں نے اپنے بندوں کے لیے بھی حرام کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ظلم سے بچائے۔ لیکن میرے بھائیو، حقوق اللہ میں کوتاہی ہو گئی، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد کی کوتاہی جب تک دنیا والے معاف نہ کرے تب تک اللہ معاف نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے آپ کے یہاں خدمت کا موقع نصیب فرمایا۔ آپ لوگوں کا بڑا احسان کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، اکرام و احترام کا معاملہ کیا۔ اللہ آپ کو اس کا خوب خوب جزائے خیر اور خوب خوب اچھا بدلہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ پورے مدرسے کی کمیٹی ہو یا مسجد کی کمیٹی ہو یا گاؤں کا ایک ایک فرد، مجھے کسی سے کوئی تکلیف نہیں، میں ہر ایک سے خوش ہوں، آج بھی خوش ہوں، کل بھی خوش تھا اور آئندہ بھی خوش رہوں گا۔ مجھے کسی سے کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ تمام کے حسن سلوک کو قبول فرمائے اور تمام کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اور میری دل سے یہ دعا ہے، اللہ جن لوگوں نے حسن سلوک کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے، احسان کا معاملہ کیا ہے، اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ لیکن میرے پیاروں، چونکہ کچھ مجبوریوں کی بنیاد پر، چونکہ یہ میرا آخری جمعہ، ملاقات ہوتی رہے گی لیکن یہ ذمہ داری کا آخری جمعہ، میری ذات سے کوئی دکھ آپ کو پہنچاؤ تو آپ معاف کر دو گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ۔ مجھے آپ کی ذات سے کوئی پرابلم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، میرا دل آپ کے بارے میں بالکل صاف ہے، مجھے کسی نے کوئی دکھ نہیں دیا۔ لیکن آپ کو میری ذات سے، چونکہ یہ منبر رسول نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے نہیں بلکہ محبت کے پھول برسانے کے لیے ہے۔ یہ منبر رسول جہاں سے محبت کی دعوت ہوتی ہے، یہ نفرت کی آگ بھڑکانے کا منبر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی میرے کہنے سے کبھی کسی کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دی ہو یا کسی کے مزاج کے خلاف کوئی رویہ ہو گیا ہو، بعض دفعہ آدمی چوک کر بیٹھتا ہے لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوتا، تو آپ کو میری ذات سے کوئی دکھ پہنچاؤ تو آپ معاف کر دو گے، کرو گے انشاءاللہ؟ بولو نا زور سے، کرو گے انشاءاللہ؟ میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا، آپ بھی مجھے معاف کر دو گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی محبت کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ نے جیسے اپنے فضل و کرم سے جتنا یہاں رہنے کا موقع نصیب فرمایا، اللہ سے میری دل سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ساتھ میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن آخری ایک بات میرے پیارو، نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص مت کرو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت، آپ کا یہ فرمان تھا، میرے امتیوں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو کبھی مت چھوڑنا۔ اور دوسری بات ہمارے نبی نے یہ بیان فرمائی تھی، کسی پر ظلم مت کرنا۔ اگر یہ 3 چیزیں ہماری زندگی میں ہیں، انصاف کا معاملہ، امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے خرچ کرنے کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ، تو میں یقین کے ساتھ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ہماری موت کہاں بھی آوے، کون سی بھی جگہ پر آوے، چاہے جس حال میں بھی ہم مرے ہو، اگر کورونا وائرس کی بیماری سے بھی اگر اللہ حفاظت سب کی فرمائے، لیکن اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ حدیث میں تو شہادت کا مرتبہ ہے ہی ہے، لیکن اگر ہم نے حقوق العباد کا معاملہ کلیئر رکھا ہے، چاہے کرماڑ کی زمین پر مرے، چاہے بروچ کی زمین پر مرے، چاہے مدینے کی زمین پر مرے،
انشاءاللہ آنکھیں بند ہوتے ہی جنت کھلی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ. لیکن حقوق العباد میں کوتاہی ہو گئی تو میرے پیاروں اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمانے والا ہے. اللہ ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں, آپ لوگ میرے سلام کا جواب دو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف.